بینکاک بہت پھیل چکا ہے، لیکن اس علاقے کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ وہ چوفان کی قومی انا کا تقاضا تھا۔ ان مقامات کی سیر کراتے ہوئے وہ اس خطے کی تاریخی اہمیت سے مروب کرنا چاہ رہا تھا۔ پیٹ پونگ وغیرہ سے میری عدم دلچسپی کے باعث اسے جو خفت اٹھانی پڑی تھی اس کا ازالہ صرف تاریخ ہی کر سکتی تھی۔ ہماری وہ ڈرائیو خاصی طویل لیکن دلچسپ رہی۔ اس دوران میں کئی بار مجھے لینڈ کروزر کے نمبروں کا خیال آیا، لیکن میں چوفان کی دل چکنی کے خیال سے خاموش رہا۔ ویسے بھی رات اترتی چلی آ رہی تھی۔ گاڑی کا نمبر مل جانے کے بعد اسد اس پر صبح ہونے سے پہلے کام نہیں کر سکتا تھا۔ 10 بجے کے قریب چوفان نے مجھے ہوٹل پہنچا دیا اور پرتپاک انداز میں مجھ سے ہاتھ ملا کر یہ وعدہ کرتا ہوا رخصت ہو گیا کہ آدھے گھنٹے میں مجھے چھوٹا راجن کی سفید لینڈ کروزر کا نمبر مل جائے گا۔ میں نے استقبالیہ کاؤنٹر پر اپنے کمرے کی چابی کے بارے میں معلوم کیا تو وہ بورڈ پر موجود نہیں تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ غزالہ کمرے میں یا پھر ہوٹل کی حدود میں کہیں موجود تھی۔ میں نے اوپر جانے کے بجائے لابی سے انٹرکام پر رابطہ کیا تو وہ کمرے میں موجود تھی۔ میں نے ہلٹن کے ریستوران میں کھانا کھانے کے ارادے سے اسے نیچے بلا لیا۔ اپنے دوست سے ملاقات کا نتیجہ کیا رہا؟ اس نے آتے ہی ہنس کر پوچھا۔ کام کا آدمی ہے، جب بھی آتا ہے کام کی کوئی نہ کوئی خبر سناتا ہے، میں نے بتایا۔ آپ بلا وجہ اس بیچارے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کی ٹانگ کھینچنے میں مزہ آتا ہے، وہ بھی پرلے درجے کا ڈھیٹ ہے۔ میں اسے کچھ بھی کہہ دوں وہ برا نہیں مانے گا۔ وہ آپ کا نہیں اپنے بڑے کا احترام کرتا ہے۔ مجھے اسے ملنے کا موقع نہیں ملا، پھر بھی میرا اندازہ ہے کہ اس جیسے لوگ منہ پھٹ ہوتے ہیں۔ غزالہ سے ٹریکر سسٹم کے بارے میں میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ حیران تھی کہ سوبرائے کو موتی محل سے لے جانے والی گاڑی کی کسی شناخت کے بغیر اسد کیا کر سکے گا۔ وہ تجربہ کار اور ذہین آدمی تھا، پتہ نہیں اس نے وہ بات کیسے فراموش کر دی تھی۔ ریستوران میں مجھے عملے کی یقین دہانی پر اعتماد تھا کہ مسلمان گاہکوں کو ان کی فرمائش پر ذبح کیے ہوئے گوشت کی ڈشیں فراہم کی جاتی ہیں، جو ہر وقت ہوٹل کے اسٹاک میں موجود رہتا ہے۔ مگر غزالہ اس بارے میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی ضد کے نتیجے میں ہماری میز پر بھگاری ہوئی دال اور آلو میتھی کی بھجیاں نظر آ رہی تھی۔ کھانے کے دوران میں باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اچانک یاد آنے پر غزالہ نے بتایا کہ کچھ دیر پہلے ویرا کا فون آیا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے تمہیں کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا، میں نے پر امید لہجے میں غزالہ سے پوچھا۔ وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے، آپ ہی کو راز کی بات بتائے گی۔ مجھ سے خیر خیریت کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے شرارت آمیز لہجے میں شوخی سے جواب دیا۔ سلطان شاہ سے دیر تک میری بات ہوئی۔ وہ اب تو حیران ہے کہ آپ کے مشوروں کے نتیجے میں ویرا کے پیر کی موچ اچانک کیسے ٹھیک ہو گئی۔ اس راز کا اس سے پوشیدہ رہنا ہی بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ نیو یارک میں ان دونوں کے درمیان کوئی فساد کھڑا ہو۔ ان دونوں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، غزالہ نے انکشاف کیا۔ سلطان شاہ شکایت کر رہا تھا کہ اسے نیو یارک کا بھکاری کارآمد نظر آ رہا ہے۔ وہ مین ہٹن کے ایک فلائی اوور کے نیچے بے بسی کے عالم میں اپنی راتیں بسر کرتا ہے۔ سلطان شاہ اسے اپنے خرچ پر کسی سستے سے ہوٹل میں ڈالنا چاہتا ہے تاکہ اس پر کچھ کام کر سکے۔ ویرا سختی سے اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ وہ بھکاری کا خرچ اپنے سر لینے پر آمادہ نہیں ہے۔ ویرا ہوشیار ہے، میں نے کہا۔ وہ بھی اس بھکاری سے ملی ہوگی، اس کی مخالفت بلا سبب نہیں ہو سکتی، اس کی کچھ نہ کچھ بنیاد ضرور ہوگی۔ غزالہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ بولی، مجھے اندازہ تھا کہ آپ اس کی حمایت کریں گے۔ سلطان شاہ کو آپ سے یہی شکایت رہتی ہے۔ وہ غلط کہتا ہے، میں ضرورت سے زیادہ اس کا خیال رکھتا ہوں۔ تم مجھے مضبوط جواز دے تو میں ویرا پر دباؤ ڈالوں گا کہ وہ سلطان شاہ کی بات مان لے۔ ویرا کو اپنی مخالفت کا کوئی بہتر جواز پیش کرنا چاہیے۔ آپ یہ بوجھ سلطان شاہ پر کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ پھر بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ویرا کیا کہہ رہی ہے۔ اسے اپنے امریکی ہونے کا زوم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ امریکہ میں رہنے بسنے والوں کے بارے میں وہ سب سے زیادہ جانتی ہے۔ نیو یارک کے بھکاری سادہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے عجیب و غریب کہانیاں گھڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اس نے سلطان شاہ کی کوئی کمزوری بھانپ کر اسے اپنے لچے دار باتوں میں الجھا لیا ہے اور اسے وہاں کے پھیرے لگانا شروع کر دیے۔ ہر بار وہ اسے کچھ نہ کچھ دے آتا ہے۔ اس نے $10 کی بخشش سے ابتدا کی تھی۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ وہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ ہر بار اتنی رقم لٹاتا رہے۔ کہہ رہا تھا کہ اب وہ اسے $1-8 ہی دیتا ہے۔ بھکاری کی ذات میں وہ اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ میں نے تفصیل نہیں پوچھی۔ غزالہ نے مختصر سا جواب دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ اسی لمحے میرے مقامی موبائل فون پر چوفان کی کال آ گئی۔ اسے راجن کی لینڈ کروزر کا رجسٹریشن نمبر معلوم کر لیا تھا۔ ریستوران میں بیٹھ کر میں اس سے زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا تھا، اسے گاڑی کا نمبر لے کر میں نے فون بند کر دیا۔ غزالہ نے ویرا اور سلطان شاہ کے اختلاف رائے کا ذکر کر کے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کھانا ختم کرتے ہوئے میرا ذہن ان دونوں میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے حیرانی تھی کہ سلطان شاہ کو ایک بھکاری کی ذات میں کیا دلچسپی نظر آ رہی تھی۔ کھانا ختم کر کے ہم اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے کاریڈور سے لفٹوں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ مجھے دور سے اسد کی جھلک نظر آئی۔
वो कदरे बेचैनी के साथ उचक उचक कर अपने आस पास से गुजरने वालों का जायजा ले रहा था। इससे पहले कि हम दोनों उस तक पहुंचते उसने भी हमें देख लिया और अपनी जगह छोड़कर खड़ा हो गया। लिफ्ट के करीब वो हमसे आ मिला और मुआज़्ज़त खान अलयाजम बोला, तुमको नागवार न गुजरे तो मैं तुम्हारे साथ ऊपर जाना चाहता हूँ। ज़रूर चलो, मैंने बेतकल्लुफ़ी से कहा। हम यहाँ हनीमून मनाने के लिए नहीं आए, हमारी शादी को एक तवील अरसा गुजर चुका है। जैसे ही ऊपर से खाली लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आई, हम तीनों उसमें सवार हो गए। हमारे साथ मजीद 2 सफ़ेद फार्म लड़कियां अंदर आ गईं। इनकी मौजूदगी में मैंने असद से कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। वो खुद भी खामोश था। मेरे पास उसके लिए एक अहम इत्तला मौजूद थी। चौफान का फराहम किया और रजिस्ट्रेशन नंबर उसके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता था। अच्छा हुआ कि वो खुद हमारी तरफ आ गया था, वरना वो नंबर देने के लिए मुझे फ़ोन का सहारा लेना पड़ता। लिफ्ट से निकलकर कमरे की तरफ जाते हुए असद ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक अहम खबर लाया हूँ। मेरा ख्याल है कि सोबराज बैंकॉक से ज़्यादा दूर नहीं गया। वो शुमाल की तरफ लोपोरी नामी कस्बे में हो सकता है, जो यहाँ से बमुश्किल 1 घंटे की मुसाफत पर है। असद की वो फिक्र सुनकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। मैं हैरान था कि गाड़ी के क्वाइफ चाने बगैर उसने किस तरह सोबराज के नए ठिकाने का सुराग लगा लिया। तुमने सोबराज के बारे में ये राय कैसे कायम कर ली? कमरे में पहुंचने के बाद मैंने हैरत से पूछा। नई इजादात ने सब कुछ समेट कर रख दिया है। ट्रैकर कंपनी ने मालूमात फराहम की है, उसने पूरे एतमाद लहजा में बताया। मेरे लिए वो अचंभे वाली बात थी। गाड़ी के नाम और नंबर के बगैर अगर एक गैर मुतलका शख्स किसी की नकलो हरकत के बारे में सब कुछ जान सकता है तो उससे ज्यादा खतरनाक बात कोई और हो ही नहीं सकती। ट्रैकर सिस्टम लोग अपनी और गाड़ियों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह मामला बिल्कुल मुतजाद नजर आ रहा था। बात मेरी समझ से बाहर थी। मुझे मालूम था कि सोबराज को ले जाने वाली गाड़ी की तफसीलात मालूम करना जुए शीर लाने से कम नहीं होगा। मेरी इस्तफसार पर उसने अपनी बात शुरू की थी कि मैंने उसकी बात काट दी। यह काम मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था। मैंने उससे कहा, चौफान इस गाड़ी के जुमला क्वाइफ हासिल कर चुका है। वो सफेद रंग की लैंड क्रूजर थी। इसका वो उछल पड़ा। इस बार उसने फरते जोश से मेरी बात काट कर कहा, बस काम बन गया। वो 100% लोपोरी में है। मगर कैसे? कुछ तो बताओगे, ये सब कैसे मालूम हुआ? तो अपनी बातों से मुझे हैरान किए जा रहा था। सर लंबा किस्सा है, उसने कहा। यहाँ 3 ट्रैकर कंपनियां हैं, इनमें से एक बहुत ज्यादा मकबूल और मशहूर है। राजन जैसे लोग बड़े नामों के पीछे भागते हैं। मुझे तवक्का थी कि वो इसी कंपनी के सिस्टम इस्तेमाल कर रहा होगा। वहाँ मेरे एक मकामी दोस्त का भाई काम करता है। मैंने इस मसले के बारे में अपने दोस्त से रजू किया। ये इत्तिफाक है कि उसका भाई ड्यूटी पर था। उस राजन की 5 गाड़ियों की ताज़ा तरीन पोजीशन बता दी। इनमें से 4 गाड़ियां शहर में मौजूद थीं। लैंड क्रूजर 2 बजे मोती महल से निकलकर शुमाल की तरफ रवाना हुई थी और लोबोरी पहुंचकर रुक गई थी। इस वक्त से वो गाड़ी वहीं खड़ी हुई है। इसका इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं किया गया। मोती महल से गाड़ी के रवाना होने का वक्त और फिर लोबोरी में कयाम मेरे शुबे को तकवीयत दे रहा था। अपने दोस्त से ये मालूमात हासिल करते ही मैं तुम्हारी तरफ चला आया। तुमने सफेद लैंड क्रूजर का नंबर बताकर सोबराज के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। वो बेफिक्र होकर वहां ऐश कर रहा होगा। हम तैयारी करके वहां पहुंच जाएं तो उसे घेर सकते हैं। मुझे ये सब तिलिस्माती बातें मालूम हो रही हैं। राजन यहाँ का मशहूर आदमी है। तुम्हारे दोस्त ने यह जरूर जानना चाहा होगा कि तुम्हें राजन की गाड़ियों से क्या सरोकार है। वो मेरा बैंक मैनेजर है। मुझे मालूम है कि मैं अपने महकमे की तरफ से पाकिस्तानियों के मामलात की देखभाल के लिए यहाँ तैनात हूँ। हर महीने इसी बैंक में मेरी तनख्वाह आती है। मैंने उसे एक पाकिस्तानी लड़की के अगवा की कहानी सुनाई थी, जिसे मोती महल ले जाकर गायब कर दिया गया। इन मामलात में राजन की शोहरत बहुत खराब है। वो फौरन मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। इसने यह नहीं सोचा कि बात राजन के कानों तक पहुंच गई तो इसके भाई को बिला ताखिर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गजाला ने एतराज किया, नेक दिल लोग इतनी दूर तक नहीं सोचते। मैंने शुबा जाहिर किया था कि पाकिस्तानी लड़की को मोती महल से निकाल कर कहीं और पहुंचा दिया गया है। वो मेरी मदद करने पर आमादा हो गया। शहर में उसके 5 क्लब और कसीनो हैं। लड़की वहां पहुंचाई जा सकती थी, जरूरी नहीं था कि उसे लोबोरी ले जाया गया हो। वो मसला मुझे हजम नहीं हो रहा था। ये बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। इस बेचारे से मैंने गाड़ियों का रिकॉर्ड मांगा, वो उसने फराहम कर दिया। अब लड़की को तलाश करना मेरा काम है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे मुझसे ये यकीन दहानी जरूर चाहिए थी कि गाड़ियों की ट्रैकिंग का किस्सा हम तीनों के सिवा किसी चौथे आदमी के इल्म में ना आए। उसकी दानिश में मेरे, उसके और उसके भाई के अलावा किसी और को यह पता नहीं चल सकेगा कि अगवा की जाने वाली पाकिस्तानी लड़की की तलाश में ट्रैकिंग सिस्टम से भी कोई मदद दी गई है। 2 साल के कयाम के दौरान में बैंक मैनेजर से उसके गहरे ताल्लुकात भी मेरे महल्ले नजर थे। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया कि इसका सिरा टेक्सला के किरदो नवा में जाली नवादरात फरोख्त करने वाले हुनरमंदों को जाता है। बैंकॉक आने से पहले असद ने इन इतराफ से महात्मा गौतम बुद्ध के कई ऐसे मुजस्मे खरीदिए थे जो बादियों नज़र में बहुत कदीम और खस्ता हाल नजर आते थे।
جالساز اپنے گھروں میں مٹی، لکڑی اور دھاتوں سے بہت سے نوادرات کی تازہ نقلیں بنا کر اسے کسی ایسے عمل سے گزارتے ہیں کہ وہ بظاہر صدیوں پرانی نظر آنے لگتی ہے۔ ماہرانہ تجزیے میں ان کی پول کھل سکتی تھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنی دانش میں چوری کے نوادرات خریدنے والے خود ماہرانہ رائے لینے سے گھبراتے ہیں۔ انہیں خوف ہوتا ہے کہ نمونے کی عمر کی تصدیق ہوتے ہی وہ بیش قیمت شے ان کی تحویل سے نکل جائے گی۔ بینکاک پہنچنے کے بعد اسد نے اپنے گاؤں کی مضافاتی پہاڑیوں کی کھدائی سے برآمد ہونے کی کہانی سنا کر کانسی کے وہ چھوٹے چھوٹے مجسمے جس کسی کو تحفے میں دیے وہ اس کا گہرا دوست بن گیا۔ ان میں اس کے بینک کا مینیجر بھی شامل تھا، جو مہاتما گوتم بدھ کا صدیوں پرانا نادر مجسمہ مل جانے پر تہہ دل سے اس کا ممنون تھا۔ سوبراج کے بارے میں دو مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کی کڑیاں یکجا ہو چکی تھیں۔ چاؤفان نے اپنے ذرائع سے سفید لینڈ کروزر کی روانگی کی اطلاع فراہم کی تھی۔ اس نے اس گاڑی کی روانگی کے ساتھ منزل کا کھوج بھی لگا لیا تھا۔ لوپوری پہنچنے کے بعد لینڈ کروزر کا انجن دوبارہ اسٹارٹ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ حقیقت اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ سوبراج کا عارضی پڑاؤ نہیں تھا، وہ اپنے امریکی دشمنوں سے بچنے کے لیے وہیں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ اس نے اس قصبے کی جو مسافت بتائی وہ دشوار نہیں تھی۔ سوبراج جب چاہتا بینکاک کا چکر لگا سکتا تھا۔ چند روز میں اس کی تلاش کا معاملہ دب جاتا تو وہ خاموشی سے بینکاک لوٹ آتا۔ وہ بنیادی طور پر ایک شہری تھا۔ شہر کی تیز رفتار، رنگین اور ہنگامہ پرور زندگی کو یکسر ترک کر کے زیادہ دیر تک لوپوری میں نہیں رہ سکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ لوپوری بھی راجن کا کوئی محفوظ ٹھکانہ ہے، غزالہ پر خیال لہجے میں بولی۔ وہاں بھی سوبراج کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا ہوگا۔ راجن اور سوبراج کے لیے پورے تھائی لینڈ میں موتی محل سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ میں نے اسے اختلاف کرتے ہوئے کہا، یہاں اسے گھیرنا بہت مشکل تھا۔ لوپوری میں یہ کام آسان ثابت ہونا چاہیے۔ تم اس شہر یا قصبے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ غزالہ نے اسد سے پوچھا۔ یہ کوئی شہر ہرگز نہیں ہے، اس نے مایوسی سے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ غیر معروف نام پہلی بار سنا ہے۔ اگر یہ نام تمہارے لیے اتنا نیا ہے تو پھر یہ کوئی چھوٹی سی بستی ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ شمال کی طرف جانے والی شاہراہ پر واقع ہو۔ سوبراج وہاں راجن کے کسی ریسٹ ہاؤس وغیرہ میں ٹھہرا ہوگا۔ ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی حریف وہاں تک پہنچ سکے گا۔ مجھے توقع نہیں کہ موتی محل سے سوبراج کے ہنگامی فرار کے موقع پر لوپوری میں کوئی غیر معمولی حفاظتی بندوبست کیا ہوگا۔ میں نے اپنے ذہن میں کڑیاں ملاتے ہوئے کہا، آثار یہی نظر آتے ہیں۔ راجن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مستقل بنیادوں پر ہر جگہ بھاری نفری کو ملازم رکھ سکے۔ سوبراج کی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست کیا جاتا تو بینکاک سے مسلح آدمی کو لوپوری بھیجنا ضروری تھا۔ ایسی صورت میں ٹریکنگ سسٹم پر راجن کی کسی اور گاڑی کے لوپوری کی طرف روانگی بھی ریکارڈ ہو جاتی۔ اس معاملے میں چاؤفان ہمارا بہترین مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ غزالہ نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد رائے تھی۔ اسد نے ایک بڑا کام سر انجام دیا تھا۔ ناقص اور ادھوری معلومات کے ساتھ سوبراج کی نئی کمین گاہ کا کھوج لگانا آسان کام نہیں تھا۔ وہ سراغ مل جانے کے بعد چاؤفان یکایک اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ وہ مقامی باشندہ تھا، لوپوری کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ ذہن میں وہاں کا نقشہ جمانے کے بعد ہمیں ہر حال میں مسلح نفری کی ضرورت پڑتی جو صرف چاؤفان فراہم کر سکتا تھا۔ سوبراج کا سر کچلنے کے لیے چاؤفان کلیدی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر دل ہی دل میں اطمینان ہوا کہ سوبراج کے معاملے میں نے اسے بالکل بے خبر نہیں رکھا تھا۔ چند گھنٹے قبل ہونے والی ملاقات میں چاؤفان نے خود ہی اندر کی یہ کہانی سنائی تھی کہ موتی محل میں گھسنے والے امریکی فوجیوں کو راجن کے کسی پراسرار مہمان کی تلاش تھی، جس رازداری کے ساتھ لینڈ کروزر میں وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اس قصے میں کہیں بھی سوبراج کا نام نہیں آیا تھا۔ چاؤفان یا ڈان برنارڈ کو سوبراج کی ہوا تک نہیں لگی تھی۔ میں نے چاؤفان کے تذبذب کے باوجود راجن کے مہمان کو گھیرنے کا نظریہ پیش کر کے اسے کسی حد تک اپنا ہم نوا بنا لیا تھا۔ راجن کے مفرور مہمان کے بارے میں چاؤفان سے گفتگو کرتے ہوئے میرے ذہن میں دور دور تک یہ امکان نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد ہم اسے مارنے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ میری ساری گفتگو ماروسی انداز تک محدود رہی تھی۔ اسد سے تبادلہ خیال ہونے کے بعد اس گفتگو کی اہمیت ابھر کر سامنے آ گئی تھی۔ میں نے بے خبری کے عالم میں کسی لاشعوری ذہنی روح کے تحت اپنے اگلے اقدامات کے لیے میدان ہموار کر لیا تھا۔ چاؤفان یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں نے بیٹھے بٹھائے اچانک راجن کے مہمان پر دھاوا بولنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کا جواز پہلے سے موجود تھا۔ بھاگ دوڑ کا کام اسد اور چاؤفان انجام دے رہے تھے۔ ان دونوں کی طرف سے ملنے والی اطلاعات کو یکجا کر کے ان سے کوئی مدلل نتیجہ اخذ کرنا اور پھر اگلی منصوبہ بندی کرنا میری ذمہ داری تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مرحلے پر اسد کو کیسے الگ رکھوں۔ اسد نے بینکاک میں پیر جمانے میں میری بہت مدد کی تھی۔ اس نے مجھے ڈان برنارڈ سے نہ ملایا ہوتا
تو وہاں واقعات کی رفتار بہت سست اور حوصلہ شکن رہتی۔ میں اس کے بھرپور کردار کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ڈان سے متعارف ہو چکا تھا لیکن چاؤفان سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ چاؤفان اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ بینکاک میں صرف وہی میرا مددگار تھا۔ اس کی وہ خوش گمانی برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اسد آنے والی مہم میں بھی اس کی نگاہوں سے دور رہے۔ تم کس سوچ میں کھو گئے؟ مجھے خاموش پا کر اسد نے ٹوکا۔ چاؤفان کو فون کرنے کے لیے ذہنی تیاری کر رہا ہوں، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ تم بہت حاضر جواب ہو، کسی سے بات کرنے کے لیے تمہیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی، فی البدیہہ بات کرتے چلے جاتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ چکر کیا ہے؟ چاؤفان کو میں کمرے میں نہیں بلانا چاہتا، میں نے غزالہ کے سراپا پر سرسری نگاہ ڈال کر کہا۔ اس وقت اس سے باہر بات نہیں ہو سکتی، صرف غزالہ کے بارے میں نہ سوچو، میں بھی اس بدمعاش کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا۔ اسد کے وہ الفاظ سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا تم ان آپریشن میں شامل نہیں رہو گے؟ میری دلی خواہش ہے کہ میں سوبراج کی سرکوبی کی مہم میں تمہارے ساتھ رہوں، لیکن میں چاؤفان کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا۔ میں نے بہت عزت اور وقار کے ساتھ یہاں تعیناتی کے 2 سال پورے کر لیے ہیں، پتہ نہیں کب یہاں سے میرے تبادلے کے احکام آ جائیں۔ میں یہ الزام سننا پسند نہیں کروں گا کہ پاکستانی افسر یہاں مجرموں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ الزام کون لگائے گا؟ کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا کہ تم ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے اسے ٹٹولنے کے لیے کہا، میں دل کی گہرائیوں سے تمہاری کامیابی کا خواہش مند ہوں، لیکن لڑائی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچو کہ چاؤفان ان کے ہاتھ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ ہر بدمعاش کی اپنی قوت برداشت ہوتی ہے، وہ 2 نہیں تو 10 جوتے کھا کر سب کچھ اگلنا شروع کر دے گا۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، غزالہ جلدی سے بولی۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، انسان کا چاہا ہوا ہمیشہ پورا نہیں ہوتا، کبھی کبھی تقدیر بازی الٹ دیتی ہے۔ اب یہی دیکھو کہ سوبراج موتی محل کے پنجرے سے صاف نکل گیا، میرے دامن پر ایک بار داغ لگ گیا تو میرے بعد آنے والے برسوں اس کے نتائج بھگتیں گے۔ تمہاری یہی مرضی ہے تو میں چاؤفان کو کمرے میں بلا لوں گا۔ بلا لو، میں نیچے کافی شاپ میں چلا جاؤں گا، اس کے جانے کے بعد تم سے مل لوں گا تاکہ تمہارے پروگرام کا علم ہو سکے۔ یہ اور بھی اچھا ہوگا، اپنے ساتھ غزالہ کو بھی کافی شاپ میں لے جانا، میں فون کر کے تم دونوں کو واپس بلا لوں گا۔ میرا سنگین مسئلہ کسی خرابی کا بغیر خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ میں نے نمبر ملایا تو چاؤفان میری پہلی آواز سنتے ہی مجھے پہچان گیا۔ یس ماسٹر، خیریت تو ہے؟ اس وقت مجھے کیسے یاد کر لیا؟ تمہاری آواز بھاری کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اوہو، وہ دھیمے سے ہنسا۔ ماسٹر تم خطرناک آدمی ہو، آواز سے بھی اندازے لگا لیتے ہو۔ میں تھوڑی سی اسکاچ پی رہا ہوں، آج میں کان کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تم ہوش و حواس میں تو ہو نا؟ میں نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ بالکل، آدمی ہوش و حواس میں نہ رہے تو یہ ساری لڑکیاں پوری جیب خالی کر لیتی ہیں، میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہوں۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے درست لہجے میں پوچھا، تم اس وقت کہاں ہو؟ ماسٹر معاف کرنا، میں نے اپنی دانش میں کام ختم کر لیا تھا، تم سے ملنے کے بعد میں ذرا سی دل لگی کے لیے پیٹ پونگ 1 آ گیا۔ اس وقت تم کسی لڑکی کے ساتھ ہو؟ میں نے تصدیق چاہی۔ یس ماسٹر، یہاں اس کے سوا ہوتا ہی کیا ہے؟ اس کے سامنے تم مجھ سے یہ خرافات بک رہے ہو؟ مجھے غصہ آ گیا۔ ماسٹر تم بے فکر رہو، اسے انگریزی کا ایک لفظ نہیں آتا، دیہاتی لڑکی ہے، اس کا لب و لہجہ نرالا ہے،